إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خواہش کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں۔ اسلمت وجہی للہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے سارے پیغمبر یہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ دین کیا سکھاتا؟ یہ دین ایک ہی بات سکھاتا کہ دیکھو، تمہارا خالق، تمہارا مالک، آسمانوں والا، زمین والا، عرش والا، کچھ بھی دنیا میں ہونا ہے تو اس کے حکم سے وہ ایک ہے۔ اس کی بات مانو، اس پہ بھروسہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس سے تعلق پیدا کرو۔ بس سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے، سب محتاج ہے، وہ دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الغنی، کہ وہ بے نیاز ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو سب سے اہم مسئلہ انسانوں کا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ رب العالمین کی بات نہیں سنتے، وہ رب العالمین کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، وہ رب العالمین کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، انسانیت برباد ہوتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ اس پہ عمل کریں، مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ کے دین کو مانیں، اور اللہ مسائل حل کر دیتے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے بار بار کہی، اللہ نے بار بار کہی، اور آج بھی انسانیت کا بھی مسئلہ وہی ہے کہ انسانیت اللہ رسول کو ماننے والی بن جائے۔ مسلمانوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ سچے معنی میں اللہ رسول کے اطاعت گزار بن جائیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہماری نماز میں یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے ساتھ ہیں، قدم قدم پہ، بات بات پہ، لفظ لفظ پہ ہم اللہ کو یاد کر کے اللہ کے ساتھ رہنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ پہ بھروسہ کرنے کا، اللہ سے مدد مانگنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات صرف الفاظ تک ہو گئی، ہمارے جذبات میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں، ہمارے توکل میں یہ بات ختم ہو گئی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری اللہ کی طرف سے، شفا اللہ کی طرف سے۔ پریشانی کی بات کیا ہے؟ بے چینی کی بات کیا ہے؟ تنگی کی بات کیا ہے؟ ڈرنے کی بات کیا ہے؟ ہاں، آزمائش ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتے ہیں، جنت کے لیے آزمائش ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پوری دنیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں اور موسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ میں ہے، سامنے سمندر اور پیچھے دشمن۔ اس وقت بھی ان معی ربی، موسیٰ علیہ السلام، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ آسمانوں کو، زمینوں کو، سمندروں کو اللہ حکم دے سکتا ہے، اور سمندروں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ان معی ربی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے سر پہ 1000 اونٹوں کا، 100 اونٹوں کا انعام لگا ہوا ہے، سارے لوگ آپ کے پیچھے تلاش میں ہیں۔ غار میں چھپے ہوئے تھے اللہ کے رسول ابو بکر، اور ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، لو نظر احد الى اسفل قدميه لرآنا۔ اوپر پہنچ گئے، بولے اگر کوئی نیچے دیکھا تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ۔
فکر نہیں کرو، اللہ ہے ہمارے ساتھ. لا تحزن ان اللہ معنا. تمہارا کیا خیال ہے؟ ما رأیک فی اثنین اللہ ثالثہما. دو کے ساتھ ایک تیسرا ہے تو اس کو کون کیا کر سکتا ہے، کون اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، یہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا ہمارے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق تو آسمانوں والوں سے ہے، رب العالمین سے ہے، اور ہم اس کو بھول گئے. اس سے تعلق ختم ہو گیا، اس سے تعلق رشتہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے جب اللہ پہ توکل ختم ہو جاتا، اللہ سے رشتہ جتنا کمزور ہوتا، اتنا انسان دنیا میں پریشان رہتا، دنیا میں ڈرتے رہتا. ہر چیز اس کو ڈراتے رہتی ہے، ہر مخلوق اس کو ڈراتی ہے. لیکن جب اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہو جاتا ہے تو کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی بے چینی اس کو نہیں ہوتی. پیسہ آیا گیا، آیا اللہ کے حکم سے، گیا اللہ کے حکم سے. صحت آئی گئی، آئی اللہ کے حکم سے، گئی اللہ کے حکم سے. اولاد آئی گئی، آئی اللہ کے حکم سے، گئی اللہ کے حکم سے. مصیبتیں آئی چلے گئیں، آئی اللہ کے حکم سے، چلی گئیں اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کے تعلق، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ ایمان. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہارے لیے اللہ کافی ہے. لیکن کیا ہے ہمارا حال؟ کیا ہے میرے دوستو؟ چالاکی سے کوئی نہیں کما سکتا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی خوش نہ رہ سکتا، کسی کے بچے اچھے نہیں ہو سکتے، کسی کی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی ہے. پیسوں سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، ڈگریوں سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، تعلقات سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے کبھی کبھی کام آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ چاہتا ہے جبھی برکتیں ہوتی، جبھی دروازے کھلتے، جبھی اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا، جبھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرتے، جبھی اللہ تعالیٰ مسائل حل کرتے. ورنہ خوشیاں محلوں میں نہیں ہیں، جھوپڑیوں میں ہیں. ورنہ سکون محلوں میں نہیں، جھوپڑیوں میں ہیں. کیونکہ وہ اللہ عطا کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ یعنی اس کے بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی زندگی چلتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ دروازے کھولتے رہتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے آسانیاں فراہم کرتے رہتے ہیں، کیسے آسانیاں فراہم کرتے رہتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہم تکلیف میں، پریشانی میں، بے چینی میں ماں باپ کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ہمارے بچے ہمارے پاس بھاگ کے آتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے. دنیا میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے تو اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے. وہ احساس ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ان کے لیے تکلیف اٹھا سکتا، صحیح مشورہ دے سکتا، ٹہر سکتا، تو اس کے ماں باپ ہیں. لیکن میرے عزیزو، آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ماؤں کو پیدا کرنے والا ہے، یہ باپ کو پیدا کرنے والا ہے، یہ ماؤں اور باپ کے دلوں میں محبتیں ڈالنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ایک جز 100 حصوں میں سے ایک حصہ کی گئی تو ساری دنیا میں تقسیم ہو گئی. اللہ کے پاس 99 ہے، 99% محبت اور رحمت اللہ کے پاس ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں غذا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں پانی، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت یہ عطا کرتے رہتے ہیں. مانگو تو اللہ سے مانگو، تڑپو تو اللہ سے تڑپو، تعلق پیدا کرے تو تعلق اللہ سے پیدا کرو. یہ ایک ہی میسج تھا جو پیغمبر سارے کے سارے دینے کے لیے آئے تھے. یہ ایک ہی میسج ہے جو قرآن میں ہے، یہ ایک ہی میسج ہے جو حدیث میں ہے. بقیہ سب چیزیں میسج کے ماتے تھے کہ اللہ سے تعلق، اللہ سے رشتہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ پہ بھروسہ. لا الہ الا اللہ، اللہ اور کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد تو سکھانے کے لیے آئے تھے، پیغمبر ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. ساری بادشاہت اس کے لیے، حکم اس کا چلتا.
वहाब बिन मुनब्बी एक बहुत बड़े ताबी थे। हदीस में है कि उन्होंने एक वाक़या जिक्र किया, यानी मतलब उन्होंने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने, वहाब बिन मुनब्बी ने, मुस्नद अहमद की रिवायत है, वहाब बिन मुनब्बी कहते हैं अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा, औहल्लाहु ताला इला नबीही दाऊद, दाऊद की तरफ वही की, क्या कहा, अमा व इज्जती व जलाली, मेरी ताकत और मेरी कुव्वत की कसम, ला यातसिमु बि अब्दी दून खल्की, अगर बंदा मखलूक को छोड़कर, मखलूक में पैसा, मखलूक में पोजीशन, मखलूक में खानदान, मखलूक में ताल्लुकात, मखलूक में फौज, आदमी सब, ला यातसिमु बि अब्दुन दून खल्की, बंदा अगर मखलूक को छोड़कर मेरे साथ, मेरे पास आता है मेरे से मदद मांगने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए, आरिफुहु ज़ालिका मिन नियतिही, उसकी नीयत से मैं जानता हूं, ऐसा नहीं बताने के लिए, आरिफुहु ज़ालिका मिन नियतिही फतकीदुहु समावातु सबअ व मन फीहिन व तकीदुहु अवाज़ीन सबअ व मन फीहिन, कि बंदा जब अल्लाह पे भरोसा करता है और अल्लाह उसकी दिल से उसको जानते हैं, 7 आसमान और जमीन, और 7 आसमान और जमीन में जो मखलूक है सब मिलकर उसके मुकाबले के लिए उतर जाएं, सब मिलकर उसका नुकसान पहुंचाने के लिए उतर जाएं, सब मिलकर उसके खिलाफ में हो जाएं, फतकीदुहु समावातु सबअ व मन फीहिन इल्ला जअलतु मिन बैनिहिन्ना मखरजा, लेकिन मैं उन सब के बीच में से उसके लिए एक बचने का रास्ता निकाल देता हूं, इल्ला जअलतु मिन बैनिहिन्ना मखरजा अमा व इज्जती व अज़मती ला यातसिमु बि अब्दुन मिन इबादी बिमखलूकिन दूनी, अल्लाह की मेरी इज्जत की कसम, मेरी कुव्वत की कसम, मेरी जलाल की कसम, मेरी किब्रियाई की कसम, अगर बंदा मुझे छोड़ के किसी और पे भरोसा करता है, बिमखलूकिन दूनी आरिफु ज़ालिका मिन नियतिही, मैं जानता हूं उसकी नीयत से, इल्ला क़तअतु अस्बाब अस्समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन के सारे सहारे उसके खत्म कर देता हूं, इल्ला क़तअतु लहु अस्बाब अस्समावाति वल अर्द व असख्तु लहु अल अर्द ला उबाली बिअय्यि अवादिन अहलकतुहा औ हलक, और फिर जमीन उसके कदमों के नीचे से खींच लेता हूं, असख्तु अर्दी मिन तहत कदमी वला उबाली बिअय्यि वादिन हलक, फिर कहां जाके मर रहा है उसकी मुझे परवाह नहीं होती है। मेरे अजीजों, सोचो जरा, समझो जरा, पैदा करो हिम्मत, ईमान, तवक्कुल। हमारी औरतों का भरोसा शोहरों पर, शोहर चले गया, बीमार हो गया, मर गया तो खलास ईमान खत्म। हमारे बच्चों का भरोसा वालिदैन की दौलत पर, तिजारत पर, थोड़ा आगे पीछे हो गया, खलास परेशान, ईमान खत्म। कहां है अल्लाह, कहां है अल्लाह पे भरोसा? और अल्लाह पे भरोसा करने वाले लोग अल्लाह की मासियत नहीं करते, नाफरमानी नहीं करते, क्योंकि मालूम है कि देने वाले को आप नाराज नहीं कर सकते, अता करने वाले को नाराज नहीं कर सकते। हमारी मासियतें, हमारी नाफरमानियां, हमारी कोताहियां, हमारी गलतियां इस बात की दलील है कि हमें अल्लाह ताला का एतमाद, अल्लाह का ईमान, अल्लाह का ताल्लुक, ये हमारे दिमागों से खो गया, खत्म हो गया। ये इस बात की दलील है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार ये कहते हैं, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तुमको जिसने पैदा किया वो छोड़ सकता है तुमको? जब तुम कुछ भी नहीं थे, पैदा हुए थे, माँ की मोहब्बत दिल में डाल दिया, माँ के दिल में दूध आपके लिए पैदा कर दिया। इंसानों की मोहब्बत, छोटा दूध पीता बच्चा देखेंगे तो सारे इंसान भी उसकी भलाई करते हैं, बल्कि बाज दफा तो जानवर भी उसके साथ भलाई करते हैं। छोटे बच्चे को ऐसे वाकयात देखने में आए कि रीछ, बंदर और जो है ना शेर उसको नहीं मारे उसको, ये अल्लाह ताला उसके दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। तो जो अल्लाह, जब आप कुछ भी नहीं थे, हिल नहीं सकते थे, आपके रिस्क का इंतजाम कर दिया, माँ के सीने में, माँ के दिल में, माँ के जज्बात में, बाप के दिल में ये पैदा कर दिया, वो अल्लाह आपको बड़े होने के बाद अगर आपके जरूरतें पूरी नहीं कर रहा है तो इसलिए कि आपने उसकी नाफरमानी की, इसलिए कि आपने उसको छोड़ दिया, इसलिए कि आपने उससे दूरी अख्तियार कर ली। अल्लाह कहते हैं, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, पैदा किया उसको क्यों भूलते हो? अल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, पैदा किया, तुमको रिस्क दिया, रिस्क
کھانا پینا, آنکھ ناک, بلیسنگس آف اللہ, اللہ کی نعمتیں انلمیٹڈ, گنتے جاؤ. آپ کی نعمتوں میں سانس لینا اللہ کی نعمت, پانی پینا اللہ کی نعمت, ڈائجیشن اللہ کی نعمت, پھر جو ہے نا گردے, کڈنی, سب چیزیں ہماری. ثم رزقکم, اللہ تم کو عطا کیا. ثم یمیتکم, پھر موت بھی دے گا. ثم یحییکم, پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا پوچھنے کے لیے, اکاؤنٹس کے لیے. لوگو خیال کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو. ومن یتوکل, اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ جو ہے نا مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. یہ کوئی چیزیں اللہ کے علاوہ بھی کوئی کرتا ہے کیا, کہ پیدا کرنا, رزق دینا, تمہارا دیکھ بھال کرنا, تمہیں عطا کرنا, کوئی اور بھی کرتا ہے؟ پھر نہیں کرتا تو پھر کدھر جاتے ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. جو تم اللہ سے چھوڑ کے کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہو, کہیں اور جبین سائی کرتے ہو, کہیں اور امیدیں لگاتے ہو, کہیں اور جاتے ہو, چاہے وہ قبریں ہو, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ تعلقات ہیں, چاہے وہ دوست ہوں, یہ سب کے سب جو ہے نا شرک میں آ جاتے ہیں, ظاہری یا خفی یا ایک بڑا یا چھوٹے شرک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے عزیزوں, میرے دوستوں, نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ٹھیک ہے نا, نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا. آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو, لیکن لا الہ الا اللہ چھوڑ دو. اللہ کی طرف انسانوں کو بلا کے اللہ سے جوڑنے کا مسئلہ یہ چھوڑ دو. اللہ کے رسول کو بادشاہت پیش کی گئی, اللہ کے رسول نے کہا نہیں. دولت بولے نہیں, آپ نے کہا آسمان سے سورج لا کے ایک ہاتھ میں رکھ دو, چاند لا کے ایک ہاتھ میں رکھ دو, تب بھی میں یہ بات نہیں چھوڑ سکتا. مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے رب العالمین آسمانوں والا, زمین و آسمان, چاند و سورج, دولت اور مال عزت کو پیدا کرنے والا, اس کی طرف میں تم کو لوٹا رہا ہوں. لوگوں تم مجھے کیا دیتے, تم میری بات مان لو, تم کو یہ ساری دنیا ملے گی, تم کو یہ عزت, اور تم لوگ تملک العرب والعجم, عرب اور عجم کے تم بڑے بن جاؤ گے, بادشاہ بن جاؤ گے, مالک بن جاؤ گے. اور میرے دوستو, جب تک مسلمان سچے مسلمان تھے, اسلام ایسا پھیلتے جاتا تھا. مدینے سے نکلا, مکہ گیا, عراق گیا, کوفہ گیا, بصرہ گیا, آذربائجان گیا, ترکیہ گیا, رشیا گیا, پاکستان آیا, ہندوستان آیا, ہندوستان میں دلی سے شروع ہو کے کیرلا تک آیا, کنیا کماری تک آیا, ہر جگہ گیا. جب مسلمان 100 سال کے اندر, لیکن جب مسلمان اسلام سے دور ہو گئے تو پھر اسلام وہیں کا وہیں رک گیا, پھر بڑھ رہا نہیں, کم ہو رہا اسلام. کیوں؟ کہ ہم لوگ دنیا والے بن گئے, ہم میں اور لوگوں میں فرق نہیں رہ گیا. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے, اکیلے تھے, فوج نہیں تھی, سپورٹ نہیں تھی. خاندان کے جو ذمہ دار جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے, ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا, پیسے سے مدد کرنے والے خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا. طائف گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ زید کو لے کے گئے رضی اللہ عنہ. غلام طائف والوں نے مارا, پیٹا, بھگایا, پتھر پھینکے, خونم خون کر دیا, بے ہوش ہو گئے. زید اٹھا کے لے کے گئے, ہوش آیا. اب اللہ کے رسول مکہ آئے تو مکے میں بھی مصیبت ہے, چونکہ مکے والے کو معلوم ہو چکا تھا کہ طائف والوں کے پاس گئے تھے, بھگا دیے تو اور ہمت ہو جائے گی ان لوگوں کو. اب نہ مکہ آپ کا رہا, نہ طائف آپ کا رہا, نہ زمین آپ کے قدموں میں آپ کی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ میرے نبی سجدے میں گر گئے. آپ نے کہا اللہم اشکو ضعفی وقلت حیلتی واستکانی علی الناس. اللہ میں تیرے پاس شکایت کرتا ہوں میری کمزوری کی, میری ناتوانی کی. میں بہت کمزور ناتوان بندہ ہوں. اللہ مشکو ضعف قوتی, میری کمزوری کی میں تیرے پاس کرتا ہوں. وقلت حیلتی, اللہ میں کچھ پلان بھی نہیں کر سکتا, میں کچھ پلان اور کچھ جو ہے نا تخطیط یہ کچھ بھی میں نہیں کر سکتا. قلت حیلتی. اللہ وہوانی علی الناس, اللہ میرا کوئی ویلو نہیں ہے دنیا میں انسانوں کے پاس. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, میرا ویلو ختم ہو گیا. اللہ مجھے کوئی عزت دینے والا نہیں رہ گیا, میری بات سننے والا نہیں رہ گیا. ہوانی علی الناس, یا ارحم الراحمین, اللہ تو رحمان و رحیم ہے. انت رب المستضعفین, اللہ تو کمزوروں کا رب ہے. وانت ربی, تو میرا رب ہے. اللہ
इला मन तकिलनी, अल्लाह तू मुझे छोड़ के किसके हवाले करता, अल्लाह किसके सहारे मुझे छोड़ देगा अल्लाह। इला मन तकिलनी इला अब्दिन यतजहमुनी, ऐसे लोगों के हवाले कर रहा है जो मुझे देख के नाराज हो रहे हैं, और ऐसे लोगों के हवाले जो मेरी दुश्मनी करके मुझे सजा देना चाहते हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह, इल्लम यकुन लक अलैया गज़ब, अल्लाह अगर तू नाराज ना हो तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं है, अल्लाह तेरी रहमत ये दुनिया से सबसे ज्यादा वसी है। ये कहना था, दर्द के खून टपकता था अल्लाह के रसूल के जिस्म से, पत्थर फेंके गए थे, ये अल्लाह के रसूल सजदे में गिर के मांगा अल्लाह से, तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं और पहाड़ों के फरिश्ते को लेके आए, अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला अन्नास, अल्लाह किसके हवाले करता अल्लाह? अल्लाह बोला नहीं, तुमको मेरे हवाले मैं करता हूं, मैं हूं, दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ। जिब्रील को भेज दिया, पहाड़ों के फरिश्तों को भेज दिया, और जिब्रील आए, बोले अल्लाह ने सुन लिया, सुन लिया, बोलो इन लोगों को सजा दे दी जाए, ताइफ के पहाड़ों के अंदर इनको पीस दिया जाए। तुम हाँ बोल दो, फरिश्ते को मैं साथ लाया हूं, अल्लाह का हुक्म है कि नबी ने अगर हाँ कह दिया तो उनको पीस दिया जाए। नबी ने कहा नहीं, अर्जू अन यातिया मिन ज़िरी हाउला मन यअबुदुल्लाह, मेरा मामला होता तो अलग बात थी, मुझे उम्मीद है कि इनकी आइंदा आने वाली नस्लों में ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह को याद करने वाले होंगे। और यकीनी बात है, कुछ अरसे के बाद 10-12 साल के बाद ताइफ के लोग मुसलमान हो गए, वहाँ से बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, बड़े बड़े लोग पैदा हुए। एक लंबी कहानी है, मुझे बताना मकसद वो नहीं है, मुझे बताना मकसद ये है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारे पास हालात की संगीनी है, ऐसा हो जा रहा, वैसा हो जा रहा, हुकूमत, पैसा, दौलत, कारोबार, पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ में। हाँ, क्योंकि हम अल्लाह के खिलाफ में छोड़ दिया अल्लाह ताला हम लोगों को, तो फिर हम क्या मसले हल कर सकते? सीधा अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह ताला सारे मसले हल करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों को ये बात सिखाते थे। एक मर्तबा गुलाम बोलते हैं जो बालिग नहीं हुआ, यानी 8 से छोटा, 6-7 साल से 10 साल तक का बच्चा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास की सही हदीस है, एक मर्तबा कुन्तु रदीफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल एक मर्तबा पीछे बिठा लिए थे गधे पे। किसको? बच्चे को। उसके बाद बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? हमारे बच्चे को तो ये उम्र में दायां बायां नहीं मालूम होता, और अल्लाह के रसूल बोल रहे या गुलाम, ऐ लड़के, उअल्लिमुका कलिमातिन, बास कलिमात, वर्ड्स, सम सेंटेंसेस मैं तुमको सिखाता हूं, याद रखना। इहफज़िल्लाह यहफज़क, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुमको याद करेगा। अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुमको याद करेगा। अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुमको देगा। अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह तुम्हारा भरोसा पूरा करेगा। उसका मतलब ये होता है इहफज़िल्लाह यहफज़क, तजिदु तुजाहक, अल्लाह को हमेशा पाओगे, हर जगह पाओगे। जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला फिजिकल फॉर्म में आके तुम्हारी मदद करे। अल्लाह तुम्हारे लिए खुशियां, आसानियां, मसले हल, कुछ भी अल्लाह ताला कर देते हैं। इहफज़िल्लाह यहफज़क तजिदु तुजाहक व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, कभी भी कोई भी चीज मांगना है तो अल्लाह से मांगो, कोई भी चीज मांगना है तो अल्लाह से मांगो, भरोसा करो अल्लाह पे, मांगो अल्लाह पे, तवक्कुल करो अल्लाह पे। इस्तईन बिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, कि जब भी मांगो अल्लाह से मांगो। वालम, ये बात याद रखो, अल्लाह के रसूल 8, 9, 10 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं। वालम, बच्चे सीख, जान, नो, मेमोराइज, कीप इन योर माइंड, नोट इट। वालम, रखो, जहन में रखो, जान लो। वालम अन्नल खल्क़ लव इज्तमअू अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला मा कतबल्लाहु लक। बच्चे एक बात याद रख, क्या? जान ले, पूरी दुनिया, आसमान जमीन, पूरी पूरे मखलूक मिलके जमा हो जाएं और तुझे फायदा पहुंचाना चाहें, ला यनफ़ऊक, नहीं फायदा पहुंचा सकते, इल्ला मा कतबल्लाहु लक, मगर जो अल्लाह चाहे।
جب اللہ چاہے جتنا چاہے جب چاہے اتنا ہی، ورنہ پوری مخلوق ایک طرف اور تم ایک طرف، کچھ نہیں ہو سکتا. لا ينفعوك وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَلْقَ لَوْ اجْتَمَعُوا، جان لو کہ پوری مخلوق پوری دنیا جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ کہ تم کو نقصان پہنچائیں، لا يضروک تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما كتب اللہ لک جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. جفت الصحف ورفعت الاقلام، قلم اللہ نے لکھ دیا، قلم اٹھ گیا، پھر قلم دوبارہ نہیں چلنے والا ہے. اللہ نے لکھ دیا، اٹھا دیا. یہاں پہ اللہ کے رسول یہ بچوں کو سکھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ پہ مانگو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ کے سامنے رہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ سے دور نہ جاؤ. میرے عزیزو، صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی مسئلے لے کے آتے تو اللہ کے رسول اللہ سے جوڑتے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا مجھے ایک جگہ درد تکلیف دیتا تھا، جسم میں درد ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا جہاں پہ درد ہے وہ انگلی رکھو اور بسم اللہ بولو 3 مرتبہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پھر اس کے بعد 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزت اللہ، اللہ کی قدرت سے، قوت سے، بزرگی سے، طاقت سے. اعوذ بعزت اللہ، اللہ کی طاقت قوت سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور اس کی قدرت سے، اس درد سے، من شر ما اجد واحاذر، وہ درد سے میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ تو بچا لے. اور ان لوگوں کا یقین، ان کا ایمان، ہمارا ایمان آدھا آدھا رہتا. ہم لوگ بولتے آیت الکرسی پڑھو شیطان بھاگ جاتا، تو شیطان کو معلوم ہے کہ ڈر رہا میرے سے، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، شیطان کو معلوم ہے آدھی آیت الکرسی پڑھ رہا، ٹیڑھا پڑھ رہا. شیطان کہاں سے بھاگتا ڈر کے؟ ہم لوگ ڈرتے نا شیطان سے، جبکہ صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، کود جاتے تھے. یقین اللہ پہ تو اللہ جو نا کر کے بتاتا تھا. آج بھی ہو جو ابراہیم کا یقین پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ چپ نہیں کہا لوگوں نے. تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا پڑھی، ختم، وہ درد ختم ہو گیا. ہاں، کیا یمین، کیا یقین، کیا ایمان، کیا اطمینان، کیا تعلق اللہ سے، ختم ہو گیا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو ایک انصاری کو دیکھے، ابو امامہ تھا ان کا نام، بے ٹائم پہ بے چین پریشان. بولے کہ کیا ہو گیا؟ دیون لزمتنی وہموم غلبتنی. اللہ کے رسول قرضوں میں مبتلا ہو گیا، قرضوں سے بے چین ہوں، غم اور دکھ میرے اوپر بہت آ گیا، میں بہت بے چین پریشان ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کچھ چیزیں سکھاتا ہوں، وہ کرو تم ایمان کے ساتھ. آج کل ہم لوگ بھی کیا کرتے معلوم؟ ہم لوگ ذکر سکھائے تو لوگ خالی ذکر کرتے، عمل نہیں کرتے. نہ ایمان ہے نہ یقین ہے، صرف ذکر ہے، الفاظ میں نہیں ہے. یہ الفاظ اصل میں آپ کے جذبات، آپ کے ایمان، آپ کے یقین کا ایکسپریشن ہے، تعبیر ہے. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ صبح شام یہ کہو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. ابو ماما کہتے تھوڑے دن کے بعد صبح میں بھی یہ دعا پڑھو، شام میں بھی پڑھو، تھوڑے دن کے بعد ختم ہو گیا میرا سب مسئلہ، ختم. غم نہیں، پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب ختم. اللہم انی اعوذ بک من الہم، اللہ غم سے بچا لے، دکھ سے بچا لے، پریشانی سے بچا لے، عاجزی سے بچا لے، سستی سے بچا لے. اور یہ مسلمان سب سے زیادہ سست قوم دنیا میں، سب سے زیادہ سست قوم مسلمان. ناخن بچوں کے جو ہے نا کاٹتے ہیں وقت پہ، سستی، برش نہیں کرتے. اللہ کے رسول 5 دفعہ مسواک کرتے، برش نہیں کرتے، بچے 2 مرتبہ ایسے ہی کھا لیتے، سستی. کپڑے صاف نہیں پہنتے، سستی. پارکنگ صحیح نہیں کرتے، سستی. نماز کو نہیں اڑتے، سستی. ہماری امت کہاں سے برکت ہوگی؟ لوگ 4 بجے اٹھتے ہیں اور مسلمان 10 بجے اٹھتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے امت سے کہا بارک اللہ فی بکور امتی، میری امت کو اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت عطا فرمائی.
ہم لوگ صبح کے برکتوں وقت سو کے گزار کے نابرکت کے وقت میں ہم اٹھتے ہیں. بہرحال عزیز و دوستو، صبح پڑھو یہ دعا، شام پڑھو دعا. صبح ہوتی ہی نہیں تو پڑھیں گے کہاں دعا؟ پڑھیں گے بھی تو سمجھیں گے نہیں، دل سے نہیں پڑھیں گے. میری امت، ہماری امت، ہمارے مسلمان، بس ایسا ہی پڑھنا ہے. وہ نہ وہ ہمارے یقین میں ہے نہ ہمارے عمل میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہتے فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَذْهَبَ عَنِّي الْحُزْنَ. کیسے لوگ تھے؟ کیسے تھے یہ لوگ؟ کیسا ان سے اللہ کا رشتہ اور تعلق تھا کہ قسم کھا لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے، مانگتے تو ان کی مانگ پوری کر دیتے، روتے تو ان کے آنسو سکھا دیتے. اللہ نے حل کر دیا مسئلے. میرے دوستو، اور ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو سکھاتے تھے. سوتے وقت بستر پہ جا رہے، آپ سو جا رہے، سونا کیا ہے؟ النوم اخو الموت، نیند کیا ہے؟ موت ہے. تو کیا پڑھ کے سوتے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، سبحان اللہ. یہ ریپیٹیشن، یہ ریمائنڈ، ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہم لوگ سب اللہم اسلمت نفسی الیک، وضو کر لیے، منہ ہاتھ دھو لیے، کر لیے، کام ختم ہوگا بستر پہ. اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں میرے نفس کو تیرے حوالے کر دوں. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، میں تیری طرف متوجہ ہو گیا. اللہ خلاص، دل میں دماغ میں کچھ بھی نہیں، سب پھینک دیا، میں نکال دیا. دل و دماغ میں رکھ کے لوگوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے بیٹھے رہتے. وہ کاروبار ہے، یہ ویسا ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، وہاں سے جھگڑا ہو گیا، میرے کو یہاں سے نکال دیے، وہ کاروبار، پریشان میں، نیند بستر میں آتے، سب لگا لے کے آتے. نیند کہاں سے آتی؟ دماغ ایکٹیو ہے. اور اللہ کے رسول ہم کو سکھائے اسلمت نفسی الیک، ختم، اب دنیا ختم، اب میرے رب کے ساتھ میں جا رہا ہوں مرنے کے لیے. موت، چونکہ نیند موت ہے، تو اس سے پہلے اللہ کو یاد، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. اب کچھ نہیں، ادھر نہیں، رائٹ نہیں، لیفٹ نہیں، اوپر نہیں، نیچے نہیں، اکاؤنٹس نہیں، پریشانی نہیں، لاس نہیں، کچھ بھی نہیں دماغ میں اب. لیکن نہیں آتا ہم لوگوں کو. ہم لوگ پریشان، بے چین، اندھیرے سے بے چین، پریشان، لوگوں سے پریشان، شیطانوں سے، بلیوں سے، کتوں سے، سب ڈر مسلمان سب. پھر کیا بولے تو ہم لا الہ الا اللہ والی نسل ہے. یہ ہر چیز سے ڈرنے والی یہ قوم پھر لا الہ الا اللہ بولنے والی قوم نہیں ہو سکتی ہے. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک، میری پیٹھ اللہ تیری طرف رکھ دیا میں. الجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا الیک، اللہ کوئی پناہ نہیں ہے تیرے علاوہ، کوئی نجات نہیں ہے اللہ، کوئی چھٹکارا نہیں ہے اللہ، تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لا ملجا ولا منجا الیک، اسلمت نفسی الیک رغبۃ، اللہم اسلمت نفسی الیک وجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا الیک. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، تیری کتاب پہ ایمان لا رہا ہوں، تیرے نبی پہ ایمان لاتے ہوئے میں سو رہا ہوں. تو عزیزو، بولنے کی باتیں تو بہت ہیں، یہ تو میں جو بیان کیا یہ ہمارے ایمان اور دین کی بیسکس ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ، ہمارے دل میں، ہمارے جذبات میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں ہمارا بھروسہ اللہ پہ، ہمارا ڈر اللہ پہ، ہمارا ایمان اللہ پہ. اور جو اللہ کو یاد کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. پھر وہ گانے نہیں، پھر میوزک نہیں، پھر جھوٹ نہیں، پھر جو ہے نا لڑکا لڑکی کے ریلیشنز نہیں، یہ ریلز نہیں، یہ گانے نہیں. یہ امت ریلز کی امت نہیں ہے، یہ امت سیریس امت ہے، اللہ کو راضی کرنے والی امت. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.